علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سچے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، صدیقین کی ذات ہے، شہداء کی ذات ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون کی زندگی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزتوں کے مالک ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، دنیا کا ہر انسان ہمارا ادب و احترام کر لے، تو میرے بھائیوں ہمیں سچ کو لازم پکڑنا پڑے گا، ہمیں سچ بولنا پڑے گا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ سچ بولنے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سکون عطا کرتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی زندگی عطا کرتا ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولیاء اللہ کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ نے نام سنا ہوگا، پیروں کے پیر ہیں اور پیروں کا جو سلسلہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ پر پہنچتا ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، ان کی والدہ نے کچھ پیسے ان کو دیے، اور ان کو دینے کے بعد ان کے ناڑے میں اور نیفے میں ان پیسوں کو سی دیا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو کوئی سامان لینے بھیجتے ہیں تو اس بچے کی والدہ بڑی حفاظت سے اس بچے کو پیسے عطا کرتی ہے، دیتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ حفاظت سے ان کو دکان تک لے جانا اور فلاں سامان لے کر آ جانا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی والدہ نے کچھ پیسے ان کے نیفے میں سی دیے، اور وہ راستے سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں چوروں کی اور ڈاکوں کی ایک جماعت ملتی ہے۔ چور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے بچے بتا تیرے پاس کیا موجود ہے؟ تو نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ لا جلدی سے نکال، تیرے پاس جو پیسے موجود ہیں تو ان پیسوں کو جلدی سے دے دے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی چور سے کہتے ہیں، ڈکیت سے عرض کرتے ہیں کہ اے چور، میری والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور یہاں میرے نیفے میں سی رکھے ہیں۔ تو چور نے
ان کے نافے کو کھول کر دیکھا تو اس میں رقم ملی ہے، پیسے موجود ہیں۔ اب وہ جو ڈاکو ہے پریشان ہے، گھبرا گئے کہ آخر یہ بچہ اس کی کتنی اچھی تربیت کی گئی ہے کہ اس کی ماں نے اس بچے سے کہا تھا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چور، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے کبھی تجھے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کیا ہے اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ چنانچہ اس سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، سننے کی باتیں ہیں، غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ ادھر بچے نے پیسے دیے، چور نے پیسے لیے، ادھر چور و ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی بات مان کر اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج تو ہم جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھتے ہیں۔ آج تو باپ اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سننے کی بات ہے، اگر باپ اپنے بچے سے یہ کہتا ہے اے میرے بیٹے لے 5 روپے لے لے، اور جیب میں ہاتھ دینے کے بعد ہاتھ کو خالی نکالتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، اس پر بھی باپ کو گناہ ملے گا۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے، ایک حدیث بیان کروں گا اور بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس طرح ہاتھ پھیلائے رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور پانی اس سے ٹپکا، اپنے ہاتھوں پہ لینے کے بعد اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جب یہ حالت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر مل رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ سے تعلق کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں، آپ سے ہمیں دلی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کیا اور صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو تم 3 کام کر لو، تم 3 کام کر لو، یقیناً اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاؤ گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا یا اس کے رسول کا محبوب بن جائے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْبِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ،
تو چاہیے کہ وہ انسان سچ بولے جب بھی بولے، یعنی اگر انسان سچ بولنے کو لازم پکڑ لے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، تو وہ انسان اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ منافق ہے، اس میں نفاق کی علامت ہے، وہ انسان منافق ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں تو ہم سچ بولنے کو لازم کر لیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور اگر ہمارے پاس امانت رکھی جائے، کسی نے اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ بطور امانت کے رکھا ہے تو ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں، اس لیے کہ جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس انسان کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ کسی نے امانت رکھی، امانت میں خیانت کر رہا ہے، 5000 روپے کسی نے کسی کے پاس رکھے کہ شام تک ان کو میرے پیسوں کو رکھ لو، شام کو لینے آتا ہے تو 5 کے 3 ملتے ہیں، 5 کے 2 ملتے ہیں، یہ ملتے ہی رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں دوسرا کام کرنا پڑے گا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ اگر امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کی جائے بلکہ اس کو صحیح صاحب امانت کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب بن جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جو ہمارے برابر میں رہتے ہیں، جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتے ہیں، سامنے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں پڑوسیوں کو ستا کے چلے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ ٹہل گئے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من، کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی جس کے شر سے مومن نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روایت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق بر، کہ سچ بولنا نیکی ہے، یعنی جو انسان سچ بولتا ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے تو نیکی کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔
وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر بھیج دیتا ہے، وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے اس جلسے سے اور آج کی ان باتوں سے اور آج کے اس پیغام سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں. زندگی اگر بدل گئی تو ان باتوں کا سننا، ان تقریروں کا سننا، علماء کا دیکھنا، علماء کی باتوں کو سننا، ان مدرسوں میں جلسوں میں بیٹھ کر تقریروں کا سننا، میرے بھائیوں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر زندگی نہ بدلی تو میرے بھائیوں کل قیامت میں اللہ سوال کر سکتا ہے کہ مفتی بلال نے تمہیں دین کی باتیں بتلائی تھی، تم نے کیا عمل کیا تھا؟ فلاں مولانا نے تمہیں دین کا پیغام دیا تھا، تم نے کیا عمل کیا تھا؟ زندگی اگر نہیں بدلی تو میرے بھائیوں کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.